ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 11۔ بابا جان، میں ایران جا رہا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ میرے لاڈلے، ذرا پھر سے دہراؤ، مجھے سننے میں غلطی ہوئی۔ بابا جان کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے تیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ماما ہاں آگے بولو۔ آنکھیں بند کیں اور شہید کی پاکیزہ نگاہیں میرے سامنے آ گئیں۔ مجھے ہمت دیں، شہید مجھ پر مشکل وقت ہے۔ شہید سے توسل کیا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے بابا جان، میں ایران جا رہا ہوں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے میرے خیال سے، دوبارہ ایسی بات مذاق میں بھی نہ سنو۔ بابا جان، یہ مذاق نہیں ہے، میں رائے حق کو پہچاننا چاہتا ہوں، اپنے عشق کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میرا ایران جانا ضروری ہے۔ سن رہی ہو کیا کہہ رہا ہے؟ تم تو بہت خوش ہوگی کیونکہ مجھے نیچا دکھا دیا تم نے۔ تمہارے فرسودہ اعتقادات نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بابا ماں پر برس پڑے۔ ماں کو کچھ الزام مت دیں بابا، وہ بے خبر ہیں اس معاملے سے۔ کیسے الزام نہ دوں؟ یہ سارا اسی کا کیا دھرا ہے جو تم ماں کے نقش قدم پر چل پڑے۔ ماں کی آنکھوں سے آئے آنسوؤں نے میرے دل کو ہلا دیا۔ وہ آنسو میری ہدایت کی خوشی میں تھے یا اکلوتے بیٹے کی جدائی کے غم میں، کچھ سمجھ نہ پایا میں تمہیں اپنا کیریئر تباہ نہیں کرنے دوں گا، میں اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچانے جا رہا ہوں۔ میرے اچھے بابا جان، میں نہیں چاہتا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو بروز محشر حسرت کریں گے۔ میں تمہیں آگ کر دوں گا اگر دوبارہ ایسا سوچا بھی تو۔ جب سڑکوں پر بھیک مانگنی پڑی تو سارا دین کا بھوت اتر جائے گا۔ بابا جان، آپ وسیلہ ضرور ہیں مگر رازق نہیں۔ جو خدا سمندروں کی تہوں میں بھی ایک معمولی سے کیڑے کے رزق سے بھی غافل نہیں رہتا، وہ اپنے بندے سے کیسے غافل ہو سکتا ہے کہ جس کی امیدوں کا واحد مرکز وہی ہو۔ اب تم مجھے دین سکھاؤ گے اپنے باپ کو؟ بابا جان، گستاخی معاف کیجیے گا مگر میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ کے اختلاف کی کیا وجہ ہے۔ کیا اسلام ہمارا دین بھائی چارے کا درس نہیں دیتا؟ کب تک ہم اسی تفرقہ پرستی میں خود کو برتر اور دوسروں کو بدتر سمجھتے رہیں گے تاکہ دشمن اسلام اس کا فائدہ اٹھائے اور ہم پر حاوی ہو جائے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کچھ بھی ہونے سے پہلے ہم ایک انسان ہیں، مسلمان ہیں، ایک خدا کے بندے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک کتاب کے متقد؟ بابا جان، کیا یہ سب مشترکہ نکات ہماری وحدت کے لیے کافی نہیں؟ یہ ملک پاکستان جس نے ہمیں شناخت دی، آزادی کا پروانہ دیا، بلا شبہ اس ملک عزیز کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال ایک سنی، جبکہ اس خواب کو عملی جامہ پہنانے والے قائد اعظم شیعہ تھے۔ اگر سنی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو سارے شیعہ بھی سنی ہیں، کیونکہ میں اپنی ماں کو دیکھا ہے، ان کی ہر بات میں یہی سنتا ہوں۔ دین کے واجبات سے لے کر روزمرہ کے معاملات تک ہر کام میں ماں کہتی ہیں، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کی سنت ہے۔ اور اگر شیعہ اسے کہتے ہیں جو محمد و آل محمد کا پیروکار اور عاشق ہو، تو ہر سنی شیعہ ہے، کیونکہ ہر سنی بھی عاشق رسول ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ اختلاف ضرور ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ان اختلافات پر بغض و کینہ دل میں رکھنے کے بجائے عقلی اور علمی دلائل کے ساتھ بات کی جائے۔ میں جسارت نہیں کرنا چاہتا بابا جان، مگر آج آپ کا اور ماں کے رشتے کا تقدس اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی قربانیوں کی بدولت باقی ہے۔ وہی حسین جو نواسے رسول ہیں، جو شیعہ تو کیا ہر سنی بھی قبلہ کعبہ ہے، جو کعبہ عشق ہیں، ان کے گرد عشق طواف کرتے ہیں۔ ان کا وجود خدا ہمیشہ سلامت رکھے بابا جان۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا بھی تو وہی سید شہداء ہیں نا؟
کربلا کے بعد فقط 2 ہی فرقے ہیں، یا حسینی یا پھر یزیدی۔ مجھے فخر ہے بابا جان کہ میں حسینی ہوں۔ بابا کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلے گئے اور ماں میرے پاس آئیں اور کہا، کیا تم واقعی جا رہے ہو میرے بیٹے؟ ماں کی پرنم آنکھوں کو دیکھا اور غمگین لہجے میں سارا ماجرا سنا ڈالا ماں کو۔ اگر میرا دل بے چین و بے قرار نہ ہو تو مجھے ماں کون کہے گا میرے لال؟ مگر میں تمہیں روکوں گی نہیں میری جان۔ میں اس دنیا میں تو تیری جدائی برداشت کر لوں گی میرے لگتے جگر، مگر اس دنیا میں آگ میں جلتا دیکھنا بہت کٹھن ہے میرے بچے۔ ماں، آپ مجھے دکھ میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو پھر غم نہ کرو ماں۔ مہربان خدا میرے ساتھ ہوگا، میں جہاں بھی جاؤں گا۔ ماں نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگایا اور میری آنکھوں کو چوم کر کہا، ماں ان حسین آنکھوں پر قربان ہو جائے میرے بچے۔ جب تم قم پہنچو تو میرے آقا زادی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے میرا حال دل بیان کرنا کہ مجھے کب اذن زیارت ملے گا میری بی بی جان۔ ماں سے جدا ہونا اور بابا جان سے ایسے وقت میں کہ جب وہ مجھ سے خفا بھی تھے بہت مشکل تھا۔ ماں میں امتحان دینے آؤں گا کیونکہ دین میں رہبانیت کا نام نہیں ہے۔ آخرت میں اچھی جگہ کے لیے دنیا کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے۔ بابا کو راضی کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ ماں ان کی ناراضگی مجھے اذیت دے رہی ہے، مگر میرا جانا ضروری ہے، آپ کے اور بابا جان کے لیے بھی۔ میری فلائٹ کا وقت آ گیا۔ بابا کے کمرے میں گیا اور یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ بابا جان میری تصویر ہاتھ میں لیے رو رہے تھے۔ جیسے مجھے دیکھا تو میری طرف آئے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ آج جب اپنے دل کی چوٹ کھائی ہے تو احساس ہوا ہے کہ خدا بھی چاہتا تو مجھے اپنی رحمت سے آگ کر دیتا۔ میری نافرمانیاں حد سے بڑھتی گئیں اور وہ اپنی رحمتیں بڑھاتا گیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں مجرم ہوں تمہارا، تمہاری ماں کا۔ میں تمہیں جانے سے روک کر مزید گناہ گار نہیں ہونا چاہتا۔ تم نے جو باتیں مجھ سے کی ہیں کھانے کی ٹیبل پر، ان میں سے یہ سمجھ گیا ہوں کہ تم نے جس راہ کا انتخاب کیا ہے وہ یقیناً فلاح کا راستہ ہوگا۔ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ دروازے سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ بابا جان کی آواز پر پلٹا، میثم جان، مجھے بھی فخر ہے کہ میں حسینی ہوں۔ بابا جان، میں نے روتے ہوئے پکارا اور بھاگ کر بابا جان کے گلے لگ گیا۔ جہاز پاکستان کی سرحد سے نکل چکا تھا۔ ماں اور بابا جان کے روتے ہوئے چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ موبائل آن کیا اور عباس مہدی کی تصویر جو کل رات واٹس ایپ پر کی تھی اسے دیکھنے لگا تاکہ ایئرپورٹ پر اتر کر اسے پہچان سکوں۔ آخر کار سفر تمام ہوا۔ مہدی پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر میرا انتظار کر رہا تھا۔ سلام اور احوال پرستی کے بعد اس نے ایک ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور میرے سامان ٹیکسی میں رکھوا دیا۔ ٹیکسی ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رکی، ایک چھوٹے سے کمرے میں جس میں 2 لوگ ہی رہ سکتے تھے۔ مہدی نے میرا سامان اس کمرے میں رکھوایا۔ تم یہاں بیٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ اس کے بعد پردہ اٹھا کر وہ دوسری طرف چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کمرہ صحن کے ساتھ منسلک ہے اور پردے کی دوسری جانب گھر ہے۔ فریش ہو کر آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک میری نظر سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر پر ٹک گئی۔ نام پڑھنے کی کوشش کی۔ شہید انقلاب عاشق امام کبیر خمینی، شہید حاج یوسف، شہید بہت باروب اور وجاہت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ شہادت کا عاشق تھا۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔